سر جیسا کہ آپ نے فلڈ کی بات کی ہے، چیف منسٹر صاحبہ یا حکومت اس کے اوپر کیا اقدامات لے رہی ہے؟ چیف منسٹر پنجاب نے فوری طور پر ہم نے ایمرجنسی کو نافذ کر دیا ہے۔ چیف منسٹر پنجاب نے جو فنڈز ہیں وہ بھی جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ پنجاب اسمبلی کے چیف ویب بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ چیف ویب کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ احتجاج پبلک کی طرف سے آتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی ٹیک اپ کیا جاتا ہے۔ جو ہمارے ممبر ہوتے ہیں ان کی حاضری کو دیکھنا، اپنی زندگی کو ایک نظم کے اندر بیان کرنے کا موقع ملے۔ لیڈرشپ کی سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر مجبوریاں زیادہ ہوں تو پھر وڈرا ہو کر گھر بیٹھنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب علی اور آج ایک نئی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق PP-133 ننکانہ صاحب سے ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں اور پنجاب اسمبلی کے اندر چیف ویب کی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب رانا محمد ارشد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ جی الحمدللہ۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جو رحیم بھی ہیں، جو کریم بھی ہیں، جو دو جہانوں کے مالک ہیں، جو زندگی اور موت کے مالک ہیں، ان کے فضل سے، ان کے کرم سے، اور سردار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین، وہ نہ ہوتی تو یہ جہان نہ ہوتا۔ ان کے قدموں کی خاک کے صدقے میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک نظریاتی ورکر ہوں، اور ایک نظریاتی گھرانے میں ہی میری پیدائش ہوئی۔ 13 جنوری 1970 کو میری پیدائش ہوتی ہے۔ شاہ کوٹ چک نمبر 50 ٹوانا میرا گاؤں ہے، جو کہ ضلع ننکانے کی تحصیل بھی ہے۔ اور پھر 1985 میں میں نے میٹرک کیا ابو الخیر ہائی اسکول شاہ کوٹ سے۔ اس سے پہلے میں نے پرائمری اور 6 اور 7 کلاس تک لاہور میں گورنمنٹ کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول گوڑے شاہ میں پڑھتا رہا، جبکہ 9th اور 10th میں نے شاہ کوٹ کی۔ اس کے بعد پھر میں گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخل ہوا۔ پھر الحمدللہ سول میں الحمدللہ انجینئرنگ بھی کی، اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ دیال سنگھ کالج اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سلسلہ جاری رہا الحمدللہ۔ اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں نے ایز اے جوائنٹ سیکرٹری لاہور پہلا جو مجھے جوائننگ کے بعد عہدہ ملا، پھر اس کے بعد میں لاہور ڈویژن مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ رہا، پھر الحمدللہ اس کے بعد صدر پنجاب رہا۔ اور پھر 12 اکتوبر 99 کو جب میاں نواز شریف صاحب 2 تہائی اکثریت کے پرائم منسٹر تھے اور ان کو ایک کو کے ذریعے گورنمنٹ ختم ہوئی، تو اس وقت میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان کا سینئر نائب صدر تھا۔ اور جب پھر لوگوں نے ہماری پارٹی کو چھوڑا اور پھر مجھے میاں صاحب نے جیل میں ہی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ اناؤنس کیا، سر انجام خان صاحب سیکرٹری جنرل تھے، انہوں نے میرا نوٹیفکیشن کیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا سلسلہ ہے کہ الحمدللہ میں 4 دفعہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل رہا ہوں۔ 1998 میں ممبر ضلع کونسل، پھر 2001 میں ناظم بنا یونین کونسل کا، پھر 2002 میں جب ہمارے اوپر ایک ایسا ظلم و تشدد آمریت چھائی ہوئی تھی، الحمدللہ ہم نے یا نواز شریف کی قیادت میں اس وقت بھی جمہوریت کو قائم و دائم رکھنے میں اپنا ایک رول پلے کیا اور الیکشن میں حصہ لیا۔ اور 2002 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الحمدللہ میں نے ممبر صوبائی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 4 دفعہ یونین کونسل کا چیئرمین ہونے کے ناطے اور الحمدللہ 2002 سے لے کر
5 دفعہ میں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، اور 2008 سے 2018 تک پارلیمنٹ سیکرٹری انفارمیشن، کلچر، ٹورزم، سپورٹس، آرکیالوجی تھی، اور یہ منسٹری سی ایم صاحب شہباز صاحب کے پاس تھی۔ پھر 2013 سے 18 تک میں الحمدللہ ایم پی اے بھی تھا اور کیبنٹ ممبر بھی تھا اور چیف ویپ پنجاب اسمبلی بھی تھا۔ میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر پارٹی کا جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ اثاثہ ہوتا ہے، اور ہر ورکر کی اپنی لیڈرشپ سے محبت ہونی بھی چاہیے۔ اور میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہے، اسی طرح اور ہم تو کیونکہ بڑے گناہ گار سے لوگ ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بے شک اور ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ہمت کرتے ہیں، جو حق کی جنگ لڑتے ہیں، ان کی فتح ہوتی اسی طرح 12 اکتوبر 99 کو جو آپ نے فرمایا، کیونکہ میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا لیڈ کرتا تھا، تو اس دن اسلام آباد جو مرگلہ روڈ پر مسلم لیگ ہاؤس ہے، وہاں پر ہی ہماری پورے پاکستان کی تقریب تھی، اور میاں نواشی صاحب شجاع آباد ملتان جلسہ کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر ان کی آمد تھی، تو پھر یہ کو ہوتا ہے، اور پھر وہ پی ٹی وی پہ گئے، تو جیسے پھر سارا ماحول بنا۔ تو کیونکہ جو فیڈرل منسٹر آ رہے تھے، وہ جب ان کی ٹائمنگ لیٹ ہو رہی تھی، تو وہ آہستہ آہستہ ہمیں چیزوں کا ہونے کا احساس ہوا۔ تو وہ ایک دن ایسا تھا کہ ہمیں ایسے دبوچا جا رہا تھا کہ جیسے خدا نخواستہ ہم نے کو بہت بڑا جرم کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت بھی گزر گیا، اور اس کے بعد یہ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، لیکن ہم سب کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 14 اگست 1947 کو جب ہم جشن آزادی کا جشن منا رہے ہوتے ہیں، تو حقیقت میں تو یہ برصغیر پاک و ہند تقسیم تھی، اور جو بانی پاکستان محمد علی جناح کا ایک بڑا ایکٹیو اور افیکٹو رول ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کو یہ منظور تھا کہ پاکستان بننا ہے، اور اس وقت بے یار و مددگار تھے مسلمان برصغیر پاک و ہند، لیکن ایک جذبہ تھا، ایک سوچ تھی، دو قومی نظریہ کو ساتھ لے کر چلے تھے، اور مدینہ پاک کے بعد یہ پاکستان الحمدللہ پہلا ملک ہے جو اسلام کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ آپ ہم سب کے آباء و اجداد کا ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ پاکستان بن کے رہے گا، انڈیا بٹ کے رہے گا، تو انڈیا بٹ گیا، اور اس کے بعد مختلف نشیب و فراز آتے رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ الحمدللہ جو تقریباً 13 کروڑ آبادی، نصف پاکستان ہے پنجاب، اور جو شباشی صاحب نے میاں نواشی کی قیادت میں پنجاب کے اندر 2008 سے 2018 تک کام کیا، وہ الحمدللہ روشن و درخشندہ تارے کی طرح چمک رہا ہے۔ اس میں کسان کارڈ تھا، اس میں ہیلتھ کارڈ تھا، اس میں فارم ٹو مارکیٹ روڈ تھے، پہلی دفعہ دیہاتوں کے جو سڑکیں ہیں وہ کارپٹ بنی، اور پہلی دفعہ اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ دیے، اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیے، اسٹوڈنٹس کو سپورٹس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پرائمری اسکول سے لے کر مڈل ہائی اسکول، کالجز، یونیورسٹی تک، اور مرکز سے لے کر تحصیل، ڈسٹرکٹ، ڈویژن اور صوبائی لیول پر ایکٹیویٹیز کو، سپورٹس کو جنریٹ کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم ہم نے الحمدللہ ایجوکیٹرز کو ڈائریکٹ بھرتی کیا 3 ڈفرینٹ فیزز میں، اور ٹیچرز کی اپگریڈیشن کی، اور آج یہ مسٹر پنجاب جس طرح میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں جو الیکشن میں وعدے کیے تھے، جس طرح میں ڈسٹرکٹ ننکانے کا مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، اور جب سے ضلع بنایا 2003-04 سے الحمدللہ تھرڈ ٹائم مجھے نوٹیفائی کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ 24 جنوری 2024 کو میاں نواشی صاحب اور مریم نواشی صاحبہ ننکانے جاتے ہیں، جلسہ کیا انہوں نے ہاکی اسٹیڈیم، اور تاریخی جلسہ تھا، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے
کہ جو میرے چیف منسٹر اور جو میاں صاحب نے وہاں وعدے کیے تھے الحمدللہ ان پر عمل ہو رہا ہے، اور یہی اس نے خوبصورتی ہے. آج فلڈ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، آمین. لیکن جس طرح چیف منسٹر صاحب ہمت اور جرأت کی علمبردار ہیں، الحمدللہ 18 سے 20 گھنٹے وہ کام کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کام کر رہی ہے، الحمدللہ کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سر جیسا کہ آپ نے فلڈ کی بات کی ہے تو راوی اور چناب کے اندر بھی کل کا بہت زیادہ فلڈ آیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ یا حکومت اس کے اوپر کیا اقدامات لے رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہمارا جو ازلی دشمن ہے اس کی سازش ہے، اور اس نے جس طرح دریاؤں کا رخ پنجاب اور پاکستان کی طرف کیا ہے، وہ کوئی بھی وار کرنے سے باز نہیں آتا. لیکن جو دریائے راوی، دریائے جہلم، جو آپ نے فلڈ کی بات کی، تو چیف منسٹر پنجاب نے فوری طور پر ہم نے ایمرجنسی کو نافذ کر دیا ہے. تمام کمشنر، ڈی پی او، ڈی سی حضرات جو ہیں، کمشنر حضرات، وہ بالکل ڈیوٹی پہ ہیں. ایم پیز کو ڈائریکشن جاری کر دی ہے وہ اپنے حلقوں میں رہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو منسٹر حضرات ہیں ان کو بھی ڈسٹرکٹ وائز اور ڈویژن وائز ڈیوٹی لگا دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے صوبائی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ایکٹیو بھی ہیں 24 آورز. اس میں جو محکمہ ریونیو ہے، جو ٹی ایم ایز، میونسپل کمیٹیز ہیں، ان کا عملہ اور ہیلتھ، تمام ڈپارٹمنٹس کو الرٹ کر دیا گیا، اور وہ ان کی جو چھٹیاں وہ بھی کینسل کر دی ہیں، کیونکہ عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہم اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی سمجھتے ہیں. اور اس کے لیے جہاں جہاں دریاؤں کا رخ ہوتا ہے وہاں فوری طور پر باندھنے کی ضرورت ہے. ایمرجنسی کے لیے چیف منسٹر پنجاب نے جو فنڈز ہیں وہ بھی جاری کرنے کا حکم دے دیے، اور ہر لحاظ سے تمام ویئر اباؤٹس جو ہیں ان کو ٹیک اپ کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. اور باقی صوبوں میں بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح ہمارے سیالکوٹ پسرور کی فیملی جو 18 افراد تھے وہ دریائے سوات میں اللہ کو پیارے ہوئے، جو 18 افراد تھے، وہ بھی ایک ہمیں صدمہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے جس طرح پورے پاکستان میں فلڈ کو خود مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس موقع پر میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ایمرجنسی بیسس پر پاکستان بھر میں آرمی کے نوجوان اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور وہ وہاں تک پہنچے ہیں جو عام سویلین نہیں پہنچ سکتا. تو میں ان کا بھی مشکور ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. پانی اور آفت جو ہے اس کو فیس کیا جاتا ہے، فیس کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ فلڈ ہو یا دریاؤ کا بہاؤ جو ہے وہ سڈنلی آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اچانک آفات آتی ہیں ان کو فیس کیا جانا چاہیے، اور کر رہے ہیں، اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے. سر جیسے آپ نے فنڈ کی بات کی ہے تو اس سے پہلے بھی اعلان ہوتے رہتے ہیں حکومت کی طرف سے کہ اتنا فنڈ آیا ہے اور لگایا جائے گا، لیکن وہ فنڈ صرف خبروں کی حد تک ہی رہتا ہے، اس کو لگایا نہیں جاتا. اس سے پہلے سیلاب آیا، سندھ کے اندر بھی پہلے سیلاب آیا تھا، اس کے بعد سوات میں آیا، ابھی یہاں پہ پنجاب کے اندر بہت سارے ڈسٹرکٹ میں سیلاب آیا ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ صرف بتایا جاتا ہے یا لگایا بھی جائے گا؟ نہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ڈسٹرکٹ ننکانے میں بھی فلڈ آیا بارش کا، تو چیف منسٹر پنجاب خود وہاں گئے ہیں، اور انہوں نے تقریباً 3.5 گھنٹے خود وزٹ کیا ہے، ڈور ٹو ڈور گئے ہیں، اور وہ ننکانہ سٹی اور جسلانی اور یہ سارے ایریے وزٹ کیے ہیں. تو انہوں نے موقع پہ ڈائریکشن دی ہے. چیف سیکرٹری پنجاب ساتھ تھے اور کمشنر تھے، اور وہاں پر جو ڈائریکشن دی ہے وہاں عمل درآمد ہو رہا ہے. اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ کی یہی خوبی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اس پر عمل ہوتا ہے، اس کو ڈیلے نہیں کرتے، اور ڈیلے ہونا بھی نہیں چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ
فوری طور پر جو روڈز ہیں جن کو بڑھنے کی ضرورت تھی ان کی ڈائریکشن دی اور وہ روڈ شروع ہو گئے، اور جو دیہات ڈیمیج ہوئے تھے ان کو فوری طور پر ماڈل ولیج میں ڈال دیا گیا، اور جو پانی تھا اس کے لیے جو ایمرجنسی ڈرینج ہوتی ہیں ان کی کھدائی کا ڈیسیجن ہوا، تو اس پر عمل ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب فوری طور پر چیزوں کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے تو دین وہ چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں، اور اگر وعدہ کیا جائے اور پھر وہ وعدے پہ وعدہ ہوتا رہے اور آن گراؤنڈ کچھ نہ ہو، تو پھر چیزیں جو ہیں پھر وہ نظر آتی ہیں، جو نہیں ہوتا وہ بھی نظر آتا ہے اور جو ہوتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ تو الحمدللہ مجھے یہی فخر ہے کہ چیف منسٹر پنجاب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ الحمدللہ انڈر دا سپرویژن، انڈر دا گائیڈ لائن میاں محمد نواشی صاحب الحمدللہ کام کر رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 120-25 جو ہم نے نئے پروجیکٹس پنجاب میں اناگوریٹ کیے ہیں الحمدللہ، اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ ٹرانسپورٹ تمام بڑے ڈسٹرکٹ اور سٹی میں ہونی چاہیے، تو جو یہ الیکٹرسٹی سے بسیں ہیں وہ 1100 کے قریب الحمدللہ وہ پاکستان پہنچ رہی ہیں پنجاب میں، تو وہ ہر ضلع کو دی جا رہی ہیں، یہ پہلے نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ سے ہم نے وعدے کیے تھے 30,000 موٹر بائک کے، تو الحمدللہ وہ مل گئے ہیں، سیکنڈ فیز کا آغاز ہو چکا ہے، لیپ ٹاپ دے دیے ہیں اس کے بھی سیکنڈ فیز، اور اسی طرح کسان کارڈ، ہیلتھ کارڈ، ہمت کارڈ، یہ پہلے نہیں تھے۔ ایک معذور فرد ہے گھر بیٹھا ہوا بے یار و مددگار، یہ چیف منسٹر پنجاب نے ہی ویژن دیا ہے کہ وہ اپلائی کریں اور ان کو گھر بیٹھے اسکالرشپ مل رہا ہے، اور جو راشن کارڈ ہے یہ بہت بڑا منصوبہ ہے چیف منسٹر پنجاب کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ، اور جس طرح ہم نے پنجاب بھر کے 2500 کے قریب جو BHU ہیں، بیسک ہیلتھ سینٹرز جو ہیں، ان کو اپ گریڈ کر کے ان کی بلڈنگ نہیں بنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رورل ہیلتھ سینٹر ہیں 350 کے قریب الحمدللہ ان کو اپ گریڈ کیا ہے، جو کئی سالوں پرانی بلڈنگ تھی کہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھی، بارش آتی تھی تو پانی ٹپکتا تھا، آج الحمدللہ وہ نئے ہو گئے ہیں، اور یہ صوبہ پنجاب میں ہوا ہے۔ باقی ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہ وعدے ہوا میں ہوتے ہیں، آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ لا اینڈ آرڈر ہے، ہم نے اسپیشل کرمنل افراد کو کنٹرول کرنے کے لیے CCD کو بڑھایا، جیسے CTD تھی، یا میں سمجھتا ہوں کہ CTD کی بھی ضرورت تھی، جو باشی صاحب نے اس کو نئی فورس بنائی، اور پنجاب پولیس اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ باقی 100% پرفیکٹ ہوتا نہیں ہے کہ 100% ہم کہیں کہ یہ بالکل نہیں، جب کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو الحمدللہ 70-80%، 85% اس میں اچیومنٹس ہوتی ہیں، پروگرس ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، اور جب جہاں کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہاں پر نہ تنقید ہوتی نہ بات ہوتی، کہ حقیقت میں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہوتا۔ تو الحمدللہ پنجاب ایسا صوبہ ہے کہ جہاں پورے پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ 41 ڈسٹرکٹ 10 ڈویژن ہر جگہ پہ ایک کام اور ہوتا ہے، جیسے موبائل ہاسپٹل ہیں وہ الحمدللہ پورے پاکستان میں ہیں۔ اچھا رانا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے بھی خواب ہوں گے کہ میں نے یہ بننا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، جب آپ نے سول انجینئرنگ بھی کی، تو آپ کا سیاست کے اندر رجحان کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیں جی، الحمدللہ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی ہوتا ہے، اور میں تو میٹرک تک بالکل بڑا محنتی ذہین اور ایسا طالب علم تھا کہ جو کتاب کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا ہی نہیں تھا۔ آپ پڑھاکو بچے تھے؟ ہاں، پڑھاکو تھا، اور بالکل میں دوستی شوستی کے بھی حق میں نہیں تھا، لیکن جب میں نے میٹرک کیا الحمدللہ A+ گریڈ مجھے ملا، تو پھر الحمدللہ جب میں نے گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج ریلوے روڈ لاہور میں ایڈمیشن لیا، تو پھر ساتھ ساتھ میں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن، پھر جنرل ایجوکیشن، میں نے FA بھی کیا، گریجویشن بھی کی، اور اس کے بعد پھر لا بھی کچھ کیا، اور یہ کیونکہ جب اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز ہماری MSF کی تھی، تو پھر وہ طلباء تنظیموں میں پاس کافی کھنچاؤ تھا، اور وہ کھنچاؤ جو تھا وہ کافی حد تک تھا، اور جب 1989 میں میاں نواز صاحب چیف منسٹر تھے، تو اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوئے تھے، تو الحمدللہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں الحمدللہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے جو تھرو الیکشن ہمارے الیکٹڈ ممبر تھے وہ تمام تنظیموں سے زیادہ تھے الحمدللہ،
کوئی 23 کالجز لاہور تھے، اسی طرح فیصل آباد 19 کالج تھے، اس طرح. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شروع سے جب ایک تنظیم میں کوئی بھی ہو تنظیم، جو آفس بیرر ہوتے ہیں ان کی کافی مجبوریاں ہوتی ہیں، کافی چیزوں کو ودن پیرامیٹر رہنا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آج تک سگریٹ نہیں پی، الحمدللہ. میں یہ پورا ذمہ داری سے عرض کر سکتا سر ہوں. یہ جو تنظیموں کے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو ریکارڈ ہی بڑا خراب ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں، تقریباً ہمارے کو 2 درجن کے قریب ہمارے ساتھی جو ہیں وہ لڑائی جھگڑوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے. کچھ ہمارے اوپر اٹیک ہوئے. مطلب میرا خود جو اپنا جسم ہے، پاؤں سے لے کر پورے جسم پر پیر لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والے ہیں. 302 کے کیسز جھوٹے جو ہیں وہ بھگتے ہوئے ہیں. تو میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست میں جب آپ کی ایک سوچ ہوگی نا، آپ گھر میں بھی ہیں تو جب پازیٹیو سوچ ہوگی ود ان فیملیز، آپ اپنے محلے میں جب کسی کے دکھ درد کو محسوس کریں گے تو اسی کا نام جو بھائی چارہ، جو ریلیشن شپ ہے، جو آپ کے تعلقات ہیں، وہی حقیقت میں سیاست ہوتی. اور سیاست کو جب صحیح معنوں میں کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عبادت ہے. آپ سوئے ہوئے ہیں، رات کو 1 بجے 2 بجے ہمسایوں نے آپ کا دروازہ کھٹکایا ہے، ان کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، وہ بیمار ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل چلیں، یا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کنوینس کا ارینجمنٹ کر دیں. آپ کسی کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر آدمی کر نہیں سکتا اور کرتے بھی نہیں. لیکن یہ سیاست ایسا ہے کہ اگر ہم کسی دوست کا، اب آپ سمجھے کہ میں اگر آپ کو پروگرام میں بیٹھا ہوں، مجھے ٹیلی فون کال آ رہی ہے اور میں وہ اٹینڈ نہیں کر رہا، تو مجھے ذہنی طور پر پریشانی ہے کہ میں وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا. کہ جو کال کر رہا ہے وہ توقع رکھتا ہے کہ میری کال اٹینڈ کی جائے. ایٹ اے ٹائم ایک فون آیا، دوسرا درمیان میں آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ممبر صوبائی اسمبلی ہے وہ 5 سے 5.5 لاکھ کے لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح. ہار جیت سسٹم کا حصہ ہوتا ہے. ہم لوگ ہارے یا جیتے، جن لوگوں نے ووٹ ڈالے ہوتے ہیں وہ ہم سے توقعات رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ قابل احترام، لیکن ہر چیز جو ہے ود ان پیرامیٹرز اور قانون کے مطابق ہی ہوتا ہے. اور کیونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، جیلوں میں جانا، مقدمات ہونا، کیونکہ میں اس موقع پہ ضرور عرض کروں گا کہ جب مریم نواز صاحبہ کو نیب آفس بلایا گیا ٹھوکر نیاز بیگ میں، تو ان کو ایک لیٹر بھیجا گیا تھا، وہ آئے. تو جب آئے تو وہاں پولیس نے جس طرح ان کی گاڑی پر حملہ کیا، ان کی بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا، اور رانا ثناءاللہ صاحب کی قیادت میں ہم سارے وہاں پر موجود تھے، اور ہمیں پولیس نے پتھراؤ بھی کیا، اور وہاں پر انہوں نے آنسو گیس بھی پھینکی ہمارے اوپر، انہوں نے ڈنڈے بھی برسائے، اور تقریباً 168 لوگوں پر FIR درج ہوئی، اور جس میں میرے اوپر بھی ہوا مقدمہ وہ درج. اور 25 دن بعد ہمارے اوپر سیمنیٹی لگا دی گئی. ہم پولیٹیکل لوگ تھے، ہم تو ڈیٹ پہ تاریخ پہ گئے تھے اور بلانے کے پر گئے تھے، لیکن وہ ایک ظلم ہوا. پھر ہماری گاڑیوں پر مقدمات درج کر دیے گئے، اور پھر جیسے رانا ثناءاللہ خان صاحب پر منشیات ڈال دی گئی، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. اور کیونکہ اس وقت PTI والوں نے فیصلہ کیا کہ رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنا ہے، اینٹی کرپشن، اور FIA کو کہا کہ کیسز ڈھونڈے، تو کوئی کرپشن کوئی چیز ملی نہ، تو پھر انہوں نے منشیات ڈال دی. اور آپ یقین کریں کہ میاں نواز صاحب کو جس طرح 2017 جولائی میں ڈی سیٹ کیا گیا، وہ پرائم منسٹر تھے، کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی گئی تو لہٰذا پرائم منسٹر فارغ ہوتا نہیں ہے. پوری دنیا میں ایسے نہیں ہے، کوئی باپ بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتا. اس جرم میں نکال دیا گیا، اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور پھر جب وہ بیل کے بعد لندن جاتے ہیں، بیگم کلثوم صاحبہ کی تمارداری، وہ وہاں ایڈمٹ تھے ہاسپٹل، تو دوبارہ ان کی ضمانت کینسل کر دی گئی اور سزا ہو گئی. تو 13 جولائی 2018 کو میاں نواز صاحب لندن سے آتے ہیں گرفتاری دینے، اور مریم نواز صاحبہ اپنی والدہ کو موت و حیات کی کشمکش میں چھوڑ کر اپنے والد کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو بھی سزا دے دی جبکہ ان کے پاس کوئی گورنمنٹ کا آفس بھی نہیں تھا. اور میاں نواز صاحب کو ہڈیالہ جیل خود گرفتاری دیتے ہیں لندن سے آ کر،
اور ان کو اپنے بچوں سے ٹیلی فون کال کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنی والدہ کی طبیعت کے متعلق بتا رہے تھے تو پھر نیکسٹ ڈے ان کی ڈیتھ ہو جاتی. یہاں ہم نے وہ سب کچھ برداشت کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب اور خواجہ سلیمان دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا کسی چیز میں نہیں کہ جی ان کے پرائیویٹ سوسائٹی میں پلاٹ ہے اور 18 مہینے ان کو گرفتار رکھا. پھر حمزہ شباشی صاحب کو 24 مہینے گرفتار رکھا. پھر نواز شریف صاحب کو 2 دفعہ گرفتار کیا گیا 7-8 مہینے. شباشی صاحب کو کیا گیا. اور پھر ہم ظلم بھی سہتے ہیں, جیلوں میں بھی جاتے ہیں, برداشت بھی کرتے ہیں, جلا وطنیاں بھی بھگتتے ہیں. لیکن جو 9 مئی کو ہوتا ہے کہ شہداء کی یادگاروں کو کرایا جاتا ہے, جناح ہاؤس پر حملہ ہوتا ہے, کور کمانڈر آفس پر حملہ ہوتا ہے, آگ لگا دی جاتی ہے, جی ایچ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور 165 جگہ پر ایٹ اے ٹائم اٹیک ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ منصوبہ کسی بھی پاکستانی کا نہیں ہو سکتا. یہ منصوبہ تو ہمارے دشمن, ازلی دشمن انڈیا کا یا مودی کا ہو سکتا ہے. اور جب ہم ان کے ایجنڈوں پر عمل کریں تو یہ لمحہ فکریہ بھی ہے, سوالیہ نشان بھی ہے. تمام پولیٹیکل لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کچھ پیرامیٹر ہوتے ہیں, تحفظات بھی ہوتے ہیں, لیکن اسٹیٹ پر حملے کرنا یہ ہم نے نہیں کیا, نہ ہم کریں گے, نہ ہماری ٹریننگ ہے. کیونکہ ہم تو 28 مئی والے ہیں نا. جب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انڈیا والوں نے 12 مئی 1998 کو 4 دھماکے کیے تھے تو میاں نواز شریف صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر 28 مئی 1998 کو 4 کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا. آج ہم محفوظ ہیں, آپ محفوظ ہیں, سب محفوظ ہیں. اور جس طرح یہ مئی میں انڈیا نے اٹیک کیے, ڈرون حملے, ہم اسمبلی میں تھے, اسپیکر صاحب ہم میٹنگ کر رہے تھے تو ڈرون کبھی ادھر کبھی ادھر پھر رہے تھے, کوئی لاہور میں, کوئی مریض کے, اور ہمارے شاہ کوٹ میرے ہلکے تیتی چک داروالی تک ڈرون چلے گئے تھے. اس وقت ہماری افواج پاکستان آصم منیر صاحب نے جس ہمت اور جرأت کے ساتھ 10 مئی کو نماز فجر ادا کی, جماعت کرائی اور اللہ کا نام لے کر دشمن پر حملہ کیا تو ہمیں فتح ہوئی. یہ ایک ایسا ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے کرم سے ہی, جس پر ہمیں امید بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. اور 10 مئی کی ہی فتح پوری دنیا نے ایکسیپٹ کی. مارکا حق کی فتح جو ہے وہ پوری دنیا نے تسلیم کی. انڈیا کے بگ باس امریکن ٹرمپ سب نے محسوس کیا, تسلیم کیا, اور پھر وہ مودی کو خود پچھتانا بھی پڑا اور اس کو خود بھی معذرت کرنا پڑی. تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری سرحدوں کے محافظ افواج پاکستان کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے. جو بلوچستان اور شمالی وزیرستان کے حالات ہیں ان کو آرمی کنٹرول کر رہی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس موقع پر ہم محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ایٹمی پروگرام اور افواج پاکستان کے نوجوانوں کی بدولت ہے. ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے, لیکن مخالفت میں ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے جس طرح ہمارے پی ٹی آئی کے معزز ممبران چلے جاتے ہیں اور اٹیکس کرتے ہیں اور پھر فورسز کو مختلف نام دیتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بطور پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک نہیں کسی کو جانا چاہیے. سر حالیہ دنوں کے اندر ہی ایک ایونٹ ہوا ہے پی سی بوربن کے اندر, جس کے اندر ایک ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا تھا. اس کے حوالے سے رانا سکندر صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی, ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر صاحب نے, کہ جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں یا پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں وہ اسمبلی کے اندر تو بڑا احتجاج کرتے ہیں, بائیکاٹ کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ پی سی بوربن کے اندر مزے اڑا رہے ہیں. اور تو یہ کیا یہ اسمبلی میں جو احتجاج ہوتا ہے یہ پارٹی کے پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو صوبائی اسمبلی کے اندر ٹھیک ہے احتجاج وہ کریں, اسمبلی کے باہر کریں یا اندر کریں, ان کا آئینی حق ہے, لیکن ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے. دیکھو نا, جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو ہمارے فنانس منسٹر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کو بجٹ پیش کرتے ہوئے بھی ان پر حملہ کیا جاتا ہے, ان پر بکس پین کی جاتی ہیں, شور شرابہ کیا جاتا ہے. تو کاش جب ہم بجٹ پیش کر رہے ہیں اور چیف منسٹر موجود ہیں, جو ہم ڈپارٹمنٹ وائز بجٹ پیش کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نوٹ کر کے ہمیں کہیں کہ یہ بجٹ ٹھیک ہے, اس میں بہتری کریں, وہ تنقید کریں نا اوپر. وہ بجٹ سنتے ہی نہیں اور ان کا عوام کے ایشوز کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں.
اور شور شرابہ کرنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے ڈائریکشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام ممبران قابل احترام، میں بطور چیف وپ اپنا ایک رول پلے کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں اور کرتا بھی ہوں. اور یہ جو اسپیکر صاحب ہے وہ دونوں سائڈوں سے، گورنمنٹ اور اپوزیشن کے تمام ممبران کا احترام کرتے ہیں، دونوں سائڈوں پر ان کو ٹائم بھی دیتے ہیں، ان کو اکاموڈیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن پی ٹی اے کے جو ممبران ہیں، جو سینئرز ہیں، وہ مجبور ہیں. جو فرسٹ ٹائمر ینگسٹر آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. پھر وہ ود ان پارٹی ایک دوسرے کی ریس میں ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، ایک دوسرے کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. اور جب چیف منسٹر صاحب نے اسپیچ کی، پھر یہی کچھ ہوتا ہے. تو ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے. اور جب ہم اسمبلی میں آ کر اوتھ لیتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آئین پاکستان کا احترام بھی کریں گے اور اس پر عمل کرنے کے پابند بھی ہیں. تو پھر کاش ہمیں اپنے حلف کی پاسداری کرنی. سر آپ پنجاب اسمبلی کے چیف ویپ بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ چیف ویپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چیف ویپ کا ایک اپنا رول ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے چیف منسٹر نے نامزد کرنا ہوتا ہے، نوٹیفکیشن ہوتا ہے. چیف ویپ کا جو رول ہوتا ہے کہ جب آپ کا اجلاس شروع ہونا ہے، جب کویسچن آور شروع ہونا ہے، تو کویسچن آور کے لیے جو اسمبلی میں کویسچن آور میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، منسٹر نے کرنا ہے یا پارلیمنٹری سیکرٹری نے کرنا ہے، اور دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. تو جب کویسچن ہو رہے ہوتے ہیں اور ضمنی کویسچن ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت کنسرن ڈپارٹمنٹ کا جو سیکرٹری یا اسپیشل سیکرٹری، دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. تو ان چیزوں پر عمل جو کرانا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اسپیکر صاحب تو اس وقت چیئر کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. ان چیزوں پر جو عمل ہے وہ چیف وپ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اور اگر کورم پوائنٹ آؤٹ کوئی کر دے، گورنمنٹ کا نمائندہ کرے یا اپوزیشن کا کرے، کویسچن آور میں ہوتا نہیں، لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ یہ کرتے ہیں. تو کورم جب پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کورم پورا کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے 371 کے ہاؤس میں 94 جو ایم پیز ہیں وہ ہوں گے تو کورم پورا ہوگا. پھر جب ہم نے لیجسلیشن قانون سازی کرنی ہے تو اس وقت کورم کا ہونا بڑا انتہائی ضروری ہے، اور وہ کورم پھر پورا کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی ممبر کورم پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اور وہ گنتی ہوتی ہے 5 منٹ کے وقفے کے بعد، تو اگر گنتی میں کورم پورا نہ ہو تو پھر جو اجلاس ہے وہ چل نہیں سکتا، لیجسلیشن ہو نہیں سکتی. پھر ایجنڈا جو ہمارا اس جو ہے وہ ہم جاری نہیں رکھ سکتے. تو کورم کا پورا کرنا، اسمبلی کی اوورآل جو ایشوز ہوتے ہیں، اگر اپوزیشن سے کوئی گفتگو کرنی ہے یا اینی ہو جو اپنا پوائنٹ آف ویو ممبر نے دینا ہوتا ہے، تو وہ آلموسٹ چیف وپ کو ہی ڈیوٹی دی جاتی ہے جس پر کام کرنا پڑتا ہے. اور اگر کوئی ایشوز ہوتے ہیں، کوئی احتجاج پبلک کی طرف سے آتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی ٹیک اپ کیا جاتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ جو ہمارے ممبر ہوتے ہیں ان کی حاضری کو دیکھنا ہوتا ہے، ایم پیز کی حاضری، منسٹرز، پارلیمنٹری سیکرٹریز، کون آیا کون نہیں آیا، تو وہ سب کچھ اس کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. اور پھر وہ چیف منسٹر صاحب اور باقی جو کنسرن ہمارے ہیں ان کو اپڈیٹ دینا پڑتا ہے، اور وہ ضروری ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے تمام ایم پیز، ہمارے منسٹرز، پارلیمنٹری سیکرٹریز بڑا پیار بھی کرتے ہیں، اور جو ڈائریکشن اوپر سے ہوتی ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی الیکشن آ جاتا ہے، سینٹ کا جیسے الیکشن پیچھے آیا تھا، تو اس کو بھی سارا مانیٹر کرنا پڑتا ہے. اور یہ چیزیں جو اپڈیٹ ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو چیف وپ جس کو نوٹیفائی کیا ہے اس کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ بہت عرصے سے مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں، لیکن ابھی تک آپ کو کوئی وزارت نہیں دی گئی، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ پارٹی کی کوئی اسٹریٹجی ہے یا پھر آپ خود وزارت نہیں لینا چاہتے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور یہ میاں نواز شریف صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور بالخصوص چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی مہربانی ہے کہ الحمدللہ میں مدر پارٹی کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں اپنے ضلع کا، ننکانہ صاحب کا. اور الحمدللہ میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر 99 سے ہوں. اور جب کوئی 65 کے قریب ممبر تھے پورے پاکستان سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر صوبے سے 10-12 ممبر سینئر ہوتے ہیں.
تو الحمدللہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں. اور جس دن میاں نواز شریف صاحب گرفتار تھے 12 اکتوبر 99 کے بعد، اور ہمارے اسلام آباد مسلم لیگ آفس پر قبضہ کر لیا گیا اور کاف لیگ ایک نئی پارٹی بن گئی تھی جو ہم میں سے ہی لوگوں کو نکالا گیا تھا. تو سر انجام خان صاحب سیکرٹری جنرل تھے مسلم لیگ کے اور میاں نواز شریف صاحب صدر تھے. تو الحمدللہ 65 میں سے تقریباً 41 ہم جو ممبر ہیں، ہم نے میاں نواز شریف صاحب کی شخصیت پر، قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا، اور پھر مسلم لیگ نون جو تھی وہ میاں نواز شریف صاحب کی ہی پارٹی بنی رہی. اور خدا نخواستہ اگر سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ممبر زیادہ دائیں بائیں ہوتے تو پھر معاملہ مختلف ہوتا. اور پھر وہ کاف لیگ جو بنی تھی نون لیگ چھوڑ کر، پھر وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت صدر بنے تھے میاں در صاحب، پھر اس کے بعد معاملہ صاحب سامنے ہیں. لیکن الحمدللہ میں 2008 میں مجھے پارلیمنٹ سیکرٹری بنایا گیا، تو مجھے 4 ڈپارٹمنٹ دیے گئے: انفارمیشن، کلچر، ٹورزم، سپورٹس، آرکیالوجی. اور منسٹری سی ایم پنجاب کے شہباز صاحب کے پاس تھی، تو میں نے وہ اسمبلی میں بھی اور باہر میں بھی پوری منسٹری کو ہی ٹیک اپ کیا ہوا تھا. پھر 2013 میں الحمدللہ میں اور ملک احمد خان صاحب ایک ہی دن چیف منسٹر کے ایڈوائزر بنے تھے. اور جو ایڈوائزر ہوتا ہے وہ ایکول ٹو منسٹر ہوتا ہے اور وہ کیبنٹ ممبر ہوتا ہے. 2013 سے 18 تک الحمدللہ میں ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر تھا اور کیبنٹ ممبر بھی تھا اور ایکول ٹو منسٹر تھا الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کی مہربانی، اور مجھے پنجاب مسلم لیگ کے صدر جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ خان صاحب ہیں، اور الحمدللہ میں پنجاب مسلم لیگ کا بھی نائب صدر ہوں. میاں نواز شریف صاحب کی مہربانی ہے لیڈرشپ کی کہ مجھ جیسے پولیٹیکل ورکر کو انہوں نے 4-5 عہدے دیے ہوئے ہیں. یہ میرے لیے آنر ہے. اور جو منسٹر ہیں وہ بھی ہمارے سب عزیز ہیں، باہر سے نہیں ہیں. اور چیف وپ کا جو رول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم ذمہ داری ہے. تمام پارٹی کے وہ ساتھ لے کر چلنا، اتحادیوں کو بھی، اور جو اسمبلی ہے اس کی پرفارمنس کو بہتر کرنا انڈر دا سپرویژن آف چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ. جو ہم نے لیجسلیشن الحمدللہ کی ہے، یہ ریکارڈ کی. ہم نے بجٹ پر ڈسکشن جو کی ہے، تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ پہلے 4 دن ڈسکشن ہوتی تھی، ہم نے 5 دن کرائی. تقریباً 100 سے زائد ممبران نے تقریریں کی اور تقریباً 13.5 گھنٹے بجٹ پر ڈسکشن ہوئی. اپوزیشن کے تقریباً کوئی 62 لوگوں نے کی 12.5 گھنٹے. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم نے بجٹ اجلاس الحمدللہ رات 11:30 بجے تک چلاتے رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا رول ہے کہ جو الحمدللہ ہم پلے بھی کر رہے ہیں اور اس میں اپنا رول بھی پلے کر رہے ہیں، اور یہ ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج میرے پاس میں چیف وپ ہوں یا میں ایم پی اے ہوں یا میں پارٹی کی ذمہ داریاں، تو یہ لیڈرشپ کی محبت اور مہربانی. اگر آپ کے حلقے کی بات کی جائے تو ننکانہ صاحب ہے وہ ایک بہت ہی تاریخی اور مذہبی لحاظ سے بہت زیادہ مشہور ہے. وہاں پہ بہت زیادہ سکھ یاتری بھی آتے ہیں. تو اس کے حوالے سے جو آپ کے حلقے کے بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کی ذات کا کرم ہے کہ میں نے 2008 سے بھی 18 تک اپنے حلقے میں الحمدللہ تحصیل شاہ کوٹ اور صفدر آباد جو میرا حلقہ تھا، وہاں ہم نے THQ بنائے، رورل ہیلتھ سینٹر سے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بنائے الحمدللہ. اور اس کے بعد بچیوں کے ڈگری کالج کی بلڈنگ بنائی الحمدللہ. 1122 شاہ کوٹ بنایا، صفدر آباد بنایا، اور اس کے بعد 65 اسکول اپ گریڈ کروائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہ کوٹ میں انٹرنیشنل فٹ بال ہاکی 12.5 ایکڑ میں انٹرنیشنل اسٹیڈیم بنایا. اور یہ میاں نواز شریف صاحب اور پارٹی کی لیڈرشپ کی مہربانی ہے کہ ایک تحصیل لیول پر انٹرنیشنل اسٹیڈیم کا بننا. اور پھر شاہ کوٹ ٹو ننکانہ 28 کلومیٹر روڈ الحمدللہ مجھے ملا جو 7 ارب کا تھا، جو مکمل ہو گیا ہے. اور ابھی چیف منسٹر صاحب نے مہربانی کی ہے کہ 16 اسکول میرے حلقے میں اپ گریڈ ہوئے ہیں، پرائمری سے مڈل اور مڈل سے ہائی اور ہائی سے ہائر سیکنڈری. اور جو روڈ ہیں الحمدللہ وہ ہمیں ملے ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ روڈز کا بننا، اسکولز کی اپ گریڈیشن، شاہ کوٹ THQ میں ٹراما سینٹر کا بننا، اس کا چلنا،
ریویمپنگ کا ہونا، ہاسپٹل کا بننا، اور میرے حلقے میں الحمدللہ گرو نانک یونیورسٹی جو ہے وہ میرے حلقے میں شامل ہے، پی پی 133 وہ بن رہی ہے. چیف منسٹر صاحب نے اس کے لیے اسپیشل فنڈ دیے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس لائن میرے حلقے میں بن رہی ہے، اور اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ جیل بن رہی ہے. کیونکہ نیا ضلع تھا تو یہ منصوبے الحمدللہ چیف منسٹر صاحب نے مہربانی فرمائی ہے، بڑی سپیڈ کے ساتھ ہو رہے ہیں. لیکن مزید میں چاہتا ہوں کہ میرے حلقے میں ہم نے مزید جو سیوریج کو بہتر کرنا ہے، ہم نے مزید دیہاتوں میں پی سی سی ٹف ٹائل لگانی ہے. الحمدللہ میرے حلقے میں 10 دیہاتوں کو نئی نہر چیف منسٹر پنجاب نے الحمدللہ دی ہے، جو مکمل ہوئی ہے، جو 10 دیہاتوں کو پانی ملا الحمدللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ہمارے ضلع میں 11 جو بڑے 20 فٹ روڈ ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں، اور چیف منسٹر پنجاب نے ہمارے وارڈ بلٹن کے لیے 1122 نئی جو ہے منصوبہ میں دیا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حلقے میں جو کچھ بھی ہوا ہے مسلم لیگ نون نے کیا ہے، ننکانے ضلع میں جو کچھ ہوا ہے، بلکہ پنجاب بھر میں، اور آگے بھی جو انشاءاللہ ہونا ہے وہ مریم نواز شریف اور میاں نواز شریف کی قیادت میں ہی ہونا ہے. اسی کے ساتھ ہم ریپڈ فائر کے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو آپ صبح کیا لائک کرتے ہیں، چائے یا کافی؟ بس میں نماز پڑھ کے پھر میں فریش جوس وغیرہ لیتا ہوں. جی پسندیدہ موسم کون سا ہے، سردی یا گرمی؟ میں سمجھتا ہوں جی میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، جو بھی موسم ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. گرمی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، بہتری ہے. سردی ہے اس میں بھی بہتری ہے. اور یہ تمام موسم جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس میں ہر چیز میں بہتری ہے، اور ہر چیز میں ایڈجسٹ ہونا، سسٹم ایڈجسٹ ہونا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. ہیلتھ ہے، صحت ہے، باقی یہ سیٹیں آتی جاتی رہتی ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو سب کچھ. بچپن کے اندر کارٹون وغیرہ بھی دیکھتے تھے یا نہیں؟ نہیں، میں کارٹون بچپن میں بھی اتنے نہیں، میں شوقین نہیں تھا اور اب بھی نہیں. اگر ایک دن کے لیے اپنی ساری ذمہ داریوں سے غائب ہونے کا موقع ملے تو آپ غائب ہو کر کدھر جائیں گے؟ دیکھیں جی، غائب کہاں ہونا ہے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. تو 5 نمازیں ہیں، قرآن پاک پڑھنا ہے. باقی جو دوست احباب ہوتے ہیں ان کے دکھ درد کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے. تنہائی جو ہے نا، یہ خواہشات اپنی جگہ پہ، لیکن تنہائی بھی ایک مصیبت ہوتی ہے، اور تنہائی بھی ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا، میں تو مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. جس حال میں بھی اللہ رکھے اسی پہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے. اپنی زندگی کو ایک نظم کے اندر بیان کرنے کا موقع ملے تو آپ کچھ ہمارے ناظرین کے لیے ارشاد فرمائیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. لیڈرشپ کی سے محبت ہونی چاہیے، لیکن یہ پارٹیاں بدلنا جو ہے نا، وفاداریاں بدلنا اور مفادات کے لیے بدلنا، یہ ایک سیاسی پولیٹیکل ورکر کے لیے مناسب نہیں. اگر مجبوریاں زیادہ ہوں تو پھر اپنی ذمہ داریوں سے وڈرا ہو کر گھر بیٹھنا چاہیے. میں آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں، اور میں بالخصوص اسپیکر صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ سوشل ڈیجیٹل میڈیا پنجاب اسمبلی کو انٹروڈیوس کروایا ہے. اور آج ہمارے معزز ممبران جو ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو اپنی حالات سے جو ہیں اوور آل پورے پنجاب، پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پر جو ہیں وہ انٹروڈیوس بھی کرا رہے ہیں، اور عوام کو دیکھنے پڑھنے کا موقع بھی دے رہے ہیں. تو میں آپ صاحب کا انتہائی مشکور. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی ٹائم کے لیے. اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.